بیشک کچھ معلومات تو مل گئی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں 77 میں ہم نے دیکھا اور پھر 97 میں بھی ہم نے دیکھا کہ قومی اتحاد نے مذاکرات، پاکستان قومی اتحاد اور پیپل پارٹی کے مذاکرات کے ناکامی کے نتیجے میں ضیاء الحق کا مارشل لا آیا، اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے آپس کی لڑائیوں کے نتیجے میں پرویز مشرف کے مارشل لا کے لیے راستہ ہموار کیا گیا، اور اب ایک بار پھر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو قوم کے لیے، ملک کے لیے، مستقبل کے لیے کوئی بھی یہ نیک شگون نہیں ہے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاست اور جمہوریت اور حکومت دونوں اور سب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ ہمیں سب کو، سٹیک ہولڈر کو آپس میں بیٹھ کر ایک ڈائیلاگ کے ذریعے الیکشن کا انعقاد کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا موقف اور ہے، وہ صرف 2 صوبوں میں الیکشن چاہتے ہیں، جس میں ان کی اکثریت تھی، جس میں ان کی حکومت تھی، جس میں ان کی اسمبلیاں تھیں۔ عام ووٹر نہیں سمجھتا ہے کہ آپ نے چھوڑا کیوں اور استعفیٰ کیوں دیا اور اسمبلیوں کو کیوں توڑا، اور ان 2 صوبوں کو ایک آزمائش اور ایک دلدل میں کیوں آپ نے دھکیلا۔ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن کی بجائے عام الیکشن ہو، تاکہ ایک یونیفارم نظام کے تحت ہم الیکشن میں چلے جائیں۔ اس وقت گوادر کی بات میں کروں کہ گوادر کے لوگوں نے ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے احتجاج کیا، 2 بار دھرنا دیا، وہاں الیکشن بھی ہو گئے۔ لوگوں نے وہاں حق دو تحریک پر مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، لیکن اس معاہدے کو پورا کرنے کی بجائے حکومت نے ہدایت الرحمان صاحب کو جیل میں ڈالا، اور اب تک وہاں کے بلدیاتی ادارے فعال نہیں ہو گئے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ اگر بلوچستان کے ایک وزیر کے گھر میں 4 سالوں سے ایک خاندان جیل میں پڑا تھا اور ان کے لوگ شہید کیے گئے، تیزاب ڈال کر جلائے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، ان کی لاشیں بھی وہاں سے برآمد ہو گئی، تو 5 دن کے بعد آپ نے ان کی ضمانت کی۔ اب یہاں لاہور میں ایک سیاسی لیڈر کے 8 کیسز چند منٹوں میں ختم ہو گئے اور ضمانت ہو گئی، لیکن ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو رہا کیا جائے۔ کراچی میں 3.5 مہینے ہونے کو ہے، الیکشن پروسیس اللہ اللہ کر کے مکمل ہو گیا اور لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، لیکن پیپل پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ وہاں کے عوام کے مینڈیٹ کے نتیجے میں میئر جماعت اسلامی کا ہو، اور اس نے ہر اللیگل طریقہ استعمال کر کے اس رزلٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا نقصان بھی کراچی کے عوام کو ہو رہا ہے۔ پیپل پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ میئر جیالہ ہوگا۔ اب عوام نے جیالے کو منتخب نہیں کیا، لیکن ہر جائز اور ناجائز طریقے سے وہ جیالے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور سندھ کی حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اور ہم کسی بھی قیمت پر کراچی عوام کے مینڈیٹ پر آپ کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ میئر کراچی کا ہوگا، عوام کا ہوگا، جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ویژن، کوئی صلاحیت ہے تو آپ حیدرآباد میں کر کے دکھائیں، لاڑکانہ میں، سکر میں، ٹنڈو جام میں، میرپور میں کر کے دکھائیں نا۔ پورا سندھ تو آپ نے ایک جیل خانہ بنایا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ آپ کے اندرونی سندھ میں بہت سارے لوگ، نجی لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، جنگلوں میں لوگوں نے باندھ کے زنجیروں سے باندھے ہیں، اغوا برائے تاوان کے لیے اغوا کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ بھی خاموش ہے، آئی جی پی سندھ بھی خاموش ہے، بلاول صاحب بھی خاموش ہے، پیپل پارٹی نے خاموشی اختیار کی ہے اور کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ کبھی بھی ہم آپ کو اس سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس وقت پورا ملک جل رہا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اغوا برائے تاوان ایک طرف ہے، لوگ اپنے گردے فروخت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو نیلام کر رہے ہیں، اور بد امنی ہے، بے روزگاری ہے،
اور اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ آج سے ایک عرصہ قبل فیض احمد فیض نے یہی فرمایا تھا کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل غنڈوں کو اشراب چھڑا کر لے جائے، جس دیش کے کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہیں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہیں، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جان لے معصوموں کی، جس دیش کا حاکم ظالم ہو اور سسکین نہ سنے معصوموں کی، جس دیش کے گلی کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹا چینی کا بحران پلک تک پہنچ جائے، جس دیش میں پانی بجلی کا فقدان حلق تک پہنچ جائے، جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بکاری پھرتے ہو، جس دیش میں روز جہازوں سے امداد کے تیلے گرتے ہو، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفاء سے ناجائز کام کراتی ہو، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے۔ اگر حکومت سپریم کورٹ کی احکامات کو نہیں مانتی ہے تو یہ آئین سے بغاوت ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حکومت نے طے کیا ہے کہ یہ ایک سرزمین بے آئین ہے، لیکن ہم پاکستان کو سرزمین بے آئین نہیں ہونے دیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت الیکشن کا اعلان کر لے، سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر لے، اور ہر چیز عدالتوں میں لے جانے کی بجائے قومی اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے اور آئین موجود ہے، اس کی روشنی میں فیصلے ہو۔ لیکن اگر حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا انجام خود حکومت کے لیے بہت برا ہوگا۔ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں زمان پارک میں محفوظ نہیں ہوں۔ اگر وہ زمان پارک میں محفوظ نہیں ہے، اگر وہ ایوان صدر میں محفوظ نہیں ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، اگر وہ وہاں محفوظ نہیں ہے، گلگت میں محفوظ نہیں ہے، تو پھر منصورہ تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی یہاں وہ محفوظ رہے گا۔ یہاں کوئی پروٹوکول کلچر بھی نہیں ہے، اور یہ دارالامن ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری طرف سے سب کے لیے، وہ جو سب ایسے لوگ جو محفوظ نہیں ہیں ان سب کے لیے یہ اپر ہے، اور عمران خان کا لیے بھی ہے۔ الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر جن کو ملک کی حفاظت کرنا چاہیے تھا، اگر وہ خود اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں امن میں نہیں ہوں، محفوظ نہیں ہوں، پھر اس ملک میں کون محفوظ رہے گا؟ لیکن یہ نتیجہ ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست کا، یہ ان کا ثمر ہے، ثمر تو نہیں ہے اور کیا ہے، زہر ہے، جو پوری قوم اب کھانے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، چائے نہیں ہے، امن نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، دوائی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی یہی سیاست ہے۔ کیا ہوا؟ دیکھیے، ہم نے بھی وکلاء سے مشورے شروع کیے ہیں، وکلاء سے ہم مشورے کر رہے ہیں، ہم یقیناً اس پہ مشاورت میں ہیں، لیکن اس
لمحے کے آنے سے قبل ہم خود الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے ان سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اگر الیکشن کمیشن اپنی اس آئینی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو پھر خود اس کے وجود کا سوال ہی پیدا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے اپنی امیدواران کا چناؤ کیا ہے اور ایک دن قبل ہم نے منشور کا بھی اعلان کیا ہے۔ ایک انقلابی منشور ہے، ایک جدید اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایک انقلابی منشور جماعت اسلامی نے دیا ہے جو غریب آدمی کا منشور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسان کا، کاشتکار کا، مزدور کا، طالب علم کا، اشرافیہ کے لیے نہیں، عام پاکستانیوں کے لیے ہم نے ایک انقلابی منشور دیا ہے۔ میں آپ صحافیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں اور پھر اپنے لیے اور اپنے آئندہ نسلوں کے لیے جماعت اسلامی کے اس منشور کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم نے 23 مارچ سے ایک دستک مہم کا آغاز کیا ہے اور اس میں بنیادی کام یہی ہے کہ ہر فرد اور ہر گھر پر دستک دے کر ہم پاکستانیوں کو ایک جدید اسلامی ریاست کے لیے کنوینس کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم بھی عدالتوں سے کہتے ہیں کہ انصاف کرو اور چہروں کو دیکھ کر فیصلے نہ دو۔ اب تو شخانہ میں سب انوال ہے، سب مجرم ہیں، سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا کہ عدالت سب کے خلاف اقدامات کرتی نا جی، سوموٹو ایکشن لیتی۔ یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ پاکستان بدنام ہو گیا، کون آپ پر اعتماد کرے گا؟ اگر آپ کے توشخانے میں ایک گڑی محفوظ نہیں ہے، ایک موٹر محفوظ نہیں ہے، ایک قلم محفوظ نہیں ہے، ایک ہار محفوظ نہیں ہے، کن کے ہاتھوں؟ غریبوں کے ہاتھوں نہیں، حکمرانوں کے ہاتھوں۔ یہ ایک امید کے کرن سامنے آئی ہے کہ کم از کم ان تمام سیاسی جماعتوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے اور یہی امید کے کرنیں ہیں۔ اب دیکھیں، میں عرض کروں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے آنے کے بعد غربت میں اضافہ کیے یا کمی کی؟ کیا انہوں نے تعلیمی اداروں میں جو بچے سکول نہیں جاتے ہیں ان کے لانے میں انہوں نے کوئی کامیابی کی یا ناکامی؟ آج بھی رپورٹ ہے کہ 70% پاکستانی لوگ صاف پانی پینے سے محروم ہیں۔ تو کارکردگی کی بنیاد پر سیاست نہیں ہے، گالی گلوچ کی بنیاد پر سیاست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت اپنی ذمہ داری پوری کرتی آج پاکستان کو یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جی بھائی دیکھیں، اس وقت تو یہ سب حکومت میں شامل ہے۔ پی ٹی آئی کا صدر ہے، وزیر اعظم پی ڈی ایم کا ہے، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا ہے، تمام لوگ اس وقت حکومت میں شامل ہے۔ پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہے، صرف اپوزیشن اس وقت حقیقی اپوزیشن جماعت اسلامی ہے۔ ہم انشاءاللہ